باب فی صلاۃ اللیل۔ صلاۃ اللیل کے حوالے سے مصنف نے ایک تفصیلی باب قائم فرمایا ہے، اور یہ مصنف کی سابقہ عادت ہے کہ وہ بعض جگہوں میں اجمال کے بعد تفصیل سے کام لیتے، چنانچہ وضو کے اندر بھی ابتداءً مختلف ابواب قائم کر کے آخر میں باب صفات وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا باب جو ہے انہوں نے قائم فرمایا۔ تو یہاں پہ بھی ایسے کیا ہے کہ پہلے صلاۃ اللیل کے کچھ ابواب قائم کر دیے، اب باقی جو تعداد کے حوالے سے بعض تھی اس کو اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ باب فی صلاۃ اللیل، یعنی فی تعداد صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کی جو رکعات ہیں ان کی ٹوٹل کتنی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو متعدد روایات آگے آ رہی ہیں، تقریباً 13 رکعات تک وتر کا ذکر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو 3 باب قائم کیے ہیں، 9 کا، 11 کا اور 13 کا، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 30 سے زائد حدیثیں ذکر کر دی ہیں جو مختلف ہیں تعداد وتر کے حوالے سے۔ پھر یہ جو روایات ہیں یہ 2 قسم کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مجملہ ہے، یعنی جن کے اندر تہجد اور وتر کی رکعات کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو مفصلہ ہے، واضحہ ہے، جن میں صرف وتر کی رکعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو مجملہ ہے تو ان کے اندر 13 رکعات تک وتر کا ذکر ہے، یعنی 7 سے لے کر 13 رکعات تک یہ وتر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور جو روایات مفصلہ ہیں، منفردہ ہیں وتر میں، تو ان کے اندر 5 رکعات تک وتر کو بتایا گیا ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کی تہجد کی رکعت کتنی تھی یا وتر کی کتنی رکعت تھی، تو اس کے اندر فقہاء کا مذاہب بھی سمجھنا ضروری ہے۔ احناف کے ہاں 3 رکعت وتر ہیں ایک سلام کے ساتھ، مالکیہ کہتے ہیں کہ 3 رکعت وتر ہیں 2 سلام کے ساتھ۔ حنابلہ اور شوافی کی رائے یہ ہے کہ وتر عام ہے ان کے ہاں، اور یہ ساری روایات ان کے مذہب پہ صحیح منطبق ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وتر جو ہے یہ بسلامین بھی جائز ہے، بسلامین بھی جائز ہے، ایسے ہی بتشہدین بھی جائز ہے، بتشہدین بھی جائز ہے۔ بتشہدین کا مطلب بالکل آخر میں ایک تشہد پڑھ کے سلام پھیرا جائے، اور تشہدین کا مطلب یہ ہے کہ آخری رکعت وتر سے پہلے بھی تشہد کیا جائے اور پھر دوبارہ تشہد کیا جائے۔ اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں اس کو، برکعاتن بھی جائز ہے، برکعاتن بھی، بثلاث رکعاتن بھی جائز ہے، بخمس رکعاتن بھی جائز ہے، بثلاث عشر رکعات، یہ سب وتر جائز ہے۔ ایسے ہی تہجد اور وتر کو وتر کی نیت سے پڑھنا بھی جائز ہے، اور دونوں کو الگ الگ نیتوں سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو ان کے مذہب میں ساری روایات کا انطباق ہے، کیونکہ انہوں نے تعمیم کر دی ہے۔ 13 رکعت تک وتر کہتے ٹھیک ہے، 3 رکعت وتر کہتے ٹھیک ہے، تو چاہے 1 رکعت ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، تعداد کے حوالے سے بھی تعمیم ہے، اور پھر تشہد کے حوالے سے بھی تعمیم ہے، سمجھ آ رہی۔ اور اس کے علاوہ
سلام کے حوالے سے بھی تعمیم ہے کہ سلام پھیر پھیر کے پڑھا جائے دو دو بار، یا اکٹھا ہینڈ کے اندر سلام پھیر لیا جائے، تو وہ وصلاً فصلاً ہر لحاظ سے وطر کے کیا ہیں قائل ہیں۔ اور پھر نیت کے حوالے سے بھی ان کے یہاں تعمیم ہے، چاہے بنیتین ہو یا بنیتین ہو، تو یہ ان کا مذہب ہو گیا۔ اب ان کے مذہب پہ تو روایات پہ اشکال نہیں ہے، اشکال تو آئے گا مالکیہ اور احناف کے مذہب پر۔ تو احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر کئی روایات ہیں جن کے اندر 3 رکعات وطر کا ثبوت ہوتا ہے۔ مثلا ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اس میں واضح ہے کہ 3 رکعتیں ہیں اور پھر ان کے اندر یہ تلاوت کی جائے گی۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ادھر حدیث نمبر 1341 حدیث عائشہ، ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت نماز پڑھتے، تو یصلی ثلاثا بتا رہا ہے کہ یہ وطر جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں، یصلی ثلاثا، وطر 3 رکعت پڑھتے، تو یہ گویا کہ آپ کا آخر کے اندر ہوتا ہے۔ ادھر ایک اور روایت آ رہی ہے جو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان یوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، کہ آپ 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3، تو یہ 3 کا لفظ بتا رہا ہے کہ وطر کی جو رکعات ہے وہ کتنی ہے، 3۔ باقی ایک حدیث میں آتا ہے کہ فی کل رکعتین تشہد، ہر 2 رکعتوں کے اندر تشہد ہے، تو لہذا بیٹھنا بھی ثابت ہو جائے گا کہ درمیان میں تحیہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو روایات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ وطر کی کتنی رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں۔ تو اب اشکال آئے گا ان روایات سے جو مفصلہ ہیں، اور ان کے اندر بھی 3 قسم کی روایتیں ہیں، وطر برکعت، وطر بثلاث، وطر بخمس۔ بثلاث کے تو حناف قائل ہیں، اور وطر برکعت کی تعویل آسان ہے کہ 3 میں 1 آ جاتا ہے، لہذا اب بھی کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جہاں پہ وطر بثلاث عشر رکعات ہے، یا ب11 رکعات ہے، یا ب30 رکعات ہے، تو وہاں پہ چونکہ 30 رکعات ہو یا 13 ہو یا 11 ہو، ان کے اندر 3 بھی آ جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ وطر میں آ گیا نا، تو اس لحاظ سے وہ بھی احناف کی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یعنی جہاں پہ 13 ہے تو 10 میں تہجد 2 وطر، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو مبہمہ روایات ہیں یا مجتمع روایات میں اکٹھے دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ احناف کے مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہاں وطر داخل ہے اس کے اندر۔ اب وہ کتنے وطر ہیں تو اس کی تعداد دوسروں سے پتہ چلے گی۔ اشکال صرف ان روایات سے ہو سکتا ہے جن میں الگ واضح طور پہ 5 کی تصریح ہے کہ آپ 5 رکعت وطر پڑھتے، یا 1 کی تصریح ہے۔ 3 تو خود احناف کا مذہب ہے، 1 3 میں آ گیا، یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ جہاں پہ 1 وطر ہے تو وہاں پہ احناف تعویل کرتے ہیں، بلکہ تعویل کیا کرنا ہے، ان کا مطلب یہ واضح کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 1326 میں گزرا ہے، حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صلی رکعۃ واحدۃ توتر لہ ما قد صلی، کہ 1 پڑھ کے آپ سب کا نماز کو طاق بناتے تھے۔ تو یہ مقصد ہے، چونکہ ان اللہ وتر یحب الوتر، یہ نہیں کہ آپ 1 رکعت پڑھتے تھے، بلکہ آخر میں 1 تو پڑھنی ہے، 3 میں بھی 1 پڑھنی ہے آخر میں، تو اس حساب کا جو رکعت تھی وہ کیا ہو جاتی، وطر بن جاتی، طاق ہو جاتی۔ تو وطر بمعنی لغوی کیا ہے، اصطلاحی کے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 3 روایات مفصلہ ہیں، کون کون سی؟ 1 رکعت وطر والی یا 5 رکعت وطر والی، تو وہ قابل اشکال ہے، لیکن ایک کا جواب دے دیا کہ 1 رکعت وطر کا مطلب 1 سے طاق بنانا ہے،
رہ گئے پیچھے 5 رکعت وتر کا ذکر، تو وہ قابل اشکال ہے، حدیث نمبر 1338 میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کی جو تعویل ہے وہ وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ وہ حدیث سامنے آئے گی تو وہاں پہ آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا مطلب 5 رکعت وتر کا یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے آرام کرتے، 2 پڑھ کے کچھ وقفہ کرتے، چونکہ لمبی نمازیں پڑھتے، سمجھ آ رہی؟ یہ 4 رکعتیں پڑھ کے آپ وقفہ کرتے، لیکن جب آپ وتر پڑھنا چاہتے ہوتے تو وتر سے پہلے آپ 2 رکعتیں مختصر پڑھ کے سلام پھیر کے لمبا نہیں بیٹھتے تھے، پھر فوراً کھڑے ہو کے 3 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، یعنی ان وتروں کے اندر آپ لمبا نہیں بیٹھتے تھے، لمبا آرام نہیں کرتے تھے، یہ مطلب ہے۔ تو انشاءاللہ حناف کے مذہب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی چلیں جی، پہلی جو روایت ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام رات کی نماز پڑھتے 10 رکعتیں، 1 رکعت کے ذریعے سے آپ سب کا نماز کو طاق بنا دیتے، اور فجر کے 2 سجدے کرتے تو یہ 13 رکعتیں ہوتی۔ بعض جگہوں میں فجر کی سنتیں داخل کر کے 13 رکعتیں ہیں، بعض جگہ میں ان کے علاوہ 13 رکعتیں ہیں، چونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ وتر سے پہلے دوبارہ 2 مختصر سے 2 نفل پڑھ لیتے تھے، سمجھ آ رہی؟ وتر سے پہلے، اور بعض میں یہ بھی ہے کہ وتر کے بعد بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، لیکن وہ نفل تابع ہوتے تھے وتر کے۔ جی چلو۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك بن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 10 ركعة يوتر منها الواحدة فإذا فرغ منها استجاع على شقه الأيمن۔ ٹھیک ہو، 11 رکعت وتر نماز پڑھتے، ایک کے ذریعے سے سب کا نماز کو طاق کر دیتے، جب فارغ ہوتے تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ دائیں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی غافل نہ سوئے۔ جی چلو۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصري الفجر 11 عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر پھوٹنے تک 11 رکعتیں پڑھتے۔ جی، رکعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة ويمسك یسلم من کل سنتین اکثر کے اعتبار سے ہے۔ جی، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم استجاع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن۔ آپ سجدے میں 50 آیتوں کی مقدار ٹھہرتے ہیں سر اٹھانے سے پہلے، جب مؤذن چپ ہو جاتا اذان دے کر تو اب آپ کھڑے ہوتے تو 2 فجر کی سنتیں پڑھتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی یہ جو سجدہ تھا یہ نماز والی سجدہ ہے، کیونکہ سجدہ بے انفرادی ہمارے ہاں یہ عبادت کے اندر داخل نہیں ہے، جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں عبادت نہیں ہے۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ واحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه وقال وبعضهم يزيد على بعض۔ جی، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها ب5 لا يجلس في شيء من الخمس إلى الخمس حتى يجلس في الآخرة فيصلي۔ یہ روایت قابل اشکال ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام 13 رکعت وتر پڑھتے، 13 رکعت پڑھتے، 5 کے ذریعے سے آپ طاق بناتے، لیکن آگے مزید وضاحت ہے کہ درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے 5 میں، یہاں تک کہ آخر میں بیٹھتے تھے، تو 5 بھی ایک سلام کے ساتھ پھر سلام پہ ہوتا۔ اب یہ نام کے مذہب کے بڑا خلاف ہے کہ 5 مستقل وتر کا ذکر ہے
اور پھر یہ ہے کہ بیٹھنا بھی درمیان میں نہیں ہے، حالانکہ درمیان میں بیٹھنا ہے ہمارے یہاں تو ہم اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ اور حدیث ہمارے سامنے ہیں تو وتر سے پہلے 2 رکھتے خفیف پڑھتے، اور لا یجلسو کا مطلب لا یجلسو فی شیء من الخمس للاستراحۃ بالجلسۃ الطویلہ، جلسہ طویلہ کر کے درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے مگر آخر میں ہی پھر بیٹھتے تھے، یعنی درمیان والا جو اب تھا نا وہ آپ نے کیا کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی چلیں قال ابو داود ورواه ابن نمير عن هشام النحوي ٹھیک ہو گیا وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ٹھیک ہو گیا 2 رکھتے ہلکی پڑھتے سنتے جی وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة وكان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم بعد الوتر ثم اتفقا ركعتين وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة بركعتين جی ٹھیک وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توطر فقال يا عائشة إن عيبي تنامان ولا ينام قلبي. یہ جو سوال ہے یہ کب ہوا ہے؟ بعض شرح نے کہا کہ رات کو جب آپ سونے لگتے اس وقت حضرت عائشہ کہتی کہ آپ تو سو رہے وتر سے پہلے، تو آپ نے کہا میں سو بھی جاؤں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، میرے دل نہیں سوتا. اور حضرت سہارنپوری کی رائے یہ رحمہ اللہ کی کہ یہ صبح کے وقت انہوں نے سوال کیا. نبی علیہ السلام جب صبح آرام کرتے نا تہجد پڑھ کے پھر اٹھ کے آپ وتر پڑھتے، تو حضرت عائشہ کو یہ اشکال ہوا کہ آپ بغیر وضو کے وتر پڑھنے لگے، تو انہوں نے فرمایا نہیں یہ تمام سمجھ آ رہی جی چلیں. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن عوف عن سعد بن هشام قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع غارا كان لي میں نے بیوی کو طلاق دے دی، مدینے آیا تاکہ اپنی زمین بیچ دوں. جی مدینے میں فأشتري به السباح ہتھیار خریدوں جی فلقيت نفرا اور جہاد کروں. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا 6 أن يفعلوا ذلك. انہوں نے کہا 6 بندوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ دنیا میں کیا رکھا، چپ کر کے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے پاس جنت میں جاتے ہیں، لیکن آپ نے منع کر دی. جی فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ٹھیک ہو گیا. فأتيت ابن عباس فسألته عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتح عائشہ یہ ان کے اخلاص تھا کہ بولتے نہیں تھے، لیکن جب رہنمائی کی باری آئی تو رہنمائی کی کہ حضرت عائشہ کے پاس جائیے. اور یہی اخلاص ہوتا ہے کہ اختلافات رکھ کے پھر کسی کی قدر کرنا اور کسی کے رتبے کو برقرار رکھنا. جی ٹھیک ہو گیا. جی عقیب بن افلح کو میں نے اپنا ساتھی بنایا گیا، حضرت عائشہ کے پاس چلتے ہیں. جی میں نے ان کو واسطہ دیا، مہربانی کرو. جی فانطلق معي فاستأذنا على عائشة فقالت من هذا؟ قال عقيم بن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم. وہ عامر جو احد میں شہید ہوا تھا. جی میں نے کہا ہوں میں اس کا پوتا ہوں. جی عامر بڑا اچھا آدمی تھا. جی قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست تقرأ القرآن؟ قرآن نہیں پڑھتی ہوں جی. فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. خلق آپ کی قرآن ہے، یعنی آپ کی اخلاق اور آپ کی عادات کیا تھی، تو ان کا جو قرآن بتاتا گیا آپ اس کی طرح چلتے گئے جی. قال قلت حدثيني عن قيام الليل قالت ألست تقرأ القرآن يا أيها المزمل قال قلت بلى قالت فإن أول هذه السورة نزلت مقام أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ عليه وسلم حتى إن کھڑے رہے عبادت کے لیے جی، أقدامهم قدم پھول گئے، خاتمتها في السماء. اور اس کا حابثہ خاتمہ جو تھا سورت کا آخری حصہ اس کو آسمان میں روکی رکھا گیا جی، 12 شهر 12 مہینے. ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضته. قال قلت حدثني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يوتر ب8 ركعات لا يجلس الا في الثامنة. یہ دیکھیں 8 رکعت وتر 8ویں میں بیٹھتے تھے، یہ بھی میں اس کی تویل کر جی بتاتا ہوں جی. ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة. تو 8ویں اور 9ویں میں بیٹھتے تھے جی. ولا يسلم إلا في التاسعة. تاسعہ میں اسلام پھیرتے تھے، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتے. تلك 11 ركعة يا بني. اے میرے بیٹے یہ 11 رکھتے. اب توجہ کرو، 8ویں میں بیٹھتے اور پھر 9ویں میں جا کے سلام پھیرتے. لا یجلسو الا فی الثامنۃ، لا یجلسو بدون التسلیم، یعنی بدون تسلیم کی نفی، بغیر سلام کے نہیں بیٹھتے تھے، یعنی سلام کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہو گیا مسئلہ حل. یعنی آپ 8ویں میں بغیر سلام کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ لا یجلس 8ویں میں بیٹھتے تھے، 8ویں سے پہلے نہیں بیٹھتے تھے. تو 8ویں سے پہلے جو بیٹھنے کی نفی ہے بدون سلام کے، یعنی 8ویں میں بیٹھتے تھے بغیر سلام کے، اور اس سے پہلے جب بیٹھتے تھے تو سلام پھیر کے بیٹھتے. تو لا یجلسو الا فی الثامنۃ بدون التسلیم، بغیر تسلیم کے نہیں بیٹھتے تھے 8ویں سے پہلے، مگر اگر اس طرح بیٹھتے تھے تو 8ویں میں بیٹھتے تھے اور 8ویں میں پھر سلام نہیں پھیرتے تھے، پھر اینڈ میں سلام. یہ حناف کی دلیل کی 3 رکعت وتر لیکن 1 سلام کے ساتھ. آگے سے علم جی ٹھیک ہو. نہیں بیٹھتے تھے بغیر تسلیم، تسلیم کے ساتھ بیٹھتے تھے 8 سے پہلے. 8ویں میں بغیر تسلیم کے بیٹھتے تھے، بغیر تسلیم کے بیٹھتے تھے. تسلیم نہیں اب ہوتی تھی، اب اینڈ میں ہوتی تھی جی. فلما سن وأخذ اللحم أودر ب7 ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 9 ركعات يا بني ولم يقم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليلة يتمها. پوری رات آپ صبح تک قیام نہیں کر رہے، یہ مکروہ ہے، سمجھا جی. ولم يقرأ القرآن في ليلة پوری رات میں قرآن نہیں پڑھتے يصوم شهرا يتمه غير رمضان جی، سوائے رمضان کے پورے مہینے روزے نہیں رکھتے جی. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار اثنتي عشرة. رات کو اگر آپ تھک کے سو جاتے تو صبح پڑھتے لازم. سبحان اللہ جی. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث لو كنت أكلم هذا أتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتها. اگر میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتا ہوتا تو میں جاتا بالمشافہ ان سے حدیث سنتا. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ ان سے بات نہیں کرتے تو میں آپ کو نہ بتاتا. ما حدثتک، سمجھ آ رہی؟ تو کیا مطلب حدیث چھپاتا نہیں، آپ کے افسوس کا ذریعہ نہ بنتا، کیونکہ اب آپ کو قلق ہو رہا ہے کہ مجھے وہ حدیث پہنچ جائے، میں ڈائریکٹ سنتا تو میں آپ کی قلق کا ذریعہ بنے. چونکہ یہ تو فرض کفایہ تھا نا علم، یہ تو فرض کفایہ تو نہیں ہے کہ آرے کے پاس ہونا ضروری. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نہ بتاتا آپ کو کہ آپ کے دل کے اندر اب قلق ہوتا ہوا ہے، سمجھا، بوجہ ایذا کی کہ آپ کو ایذا نہ ہوتی.
آرے سمجھ. باقی چونکہ جو جنگ صفین تھی اس کے اندر یہ حامی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت عائشہ حامی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت ابن عباس اس کی مخالف تھی، تو اس لیے ان کی آپس میں تھوڑی چپکلش سی تھی، تو اس لیے آنا جانا کم تھا. باقی یہ نہ شبہ کیا جائے کہ یہ تو 3 دن سے زیادہ مہاجرہ ہے اور یہ منع ہے. نبی علیہ السلام نے لا یحل للمسلم یہجر اخاہ فوق 3 ایام، تو جواب اس کا آسان ہے کہ مہاجرہ وہ منع ہے جو بغیر سلام کے ہو. اگر آمنا سامنا ہو کہ بندہ سلام کر لے تو اس کو مہاجرہ نہیں کہتے، یہ گناہ میں داخل. یعنی بات نہ کرنا یہ قطع کلامی نہیں ہے، سلام نہ کرنا یا سلام کا جواب نہ دینا یہ قطع کلامی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلے یہ نکتہ بھی ضروری ہے کیونکہ علماء کی عموماً ناراضگی تو چلتی رہتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کا آپس میں اتفاق ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے استاد فوت ہو گئے، اللہ غری کی رحمت فرمائے ان کو، مولانا سیف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرماتے تھے علماء کو اکٹھا کرنا ایسے ہے جیسے کہ جو ڈڈو ہوتے ہیں ان کو ایک ترازو میں جمع کریں، تو 2-4 اکٹھے کریں گے، ایک پھر پیچھے سے نکل جائیں گے. آج دین کے اندر زیادہ رکاوٹ ہم خود ہیں، اور خاص طور پہ ہم جو قرآن کرتے ہیں نا، کہ جن کے اخلاق قرآن والے نہیں ہیں، یہ رکاوٹ ہے. قرآن تو صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، کان خلق القرآن، پورا قرآن ہو اور اخلاق بندے کے اس سے نظر آ رہے، سمجھا، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ صاحب قرآن والا ہے. اور اگر یہ ہو کہ قرآن ہم پڑھتے ہوں زبان سے لیکن گلے سے نیچے نہ اترے، تو پھر وہ کیسا قرآن ہے جو عمل نہیں بتاتا. قرآن تو وحدت کا بھی درس دیتا ہے، سچ کا بھی درس دیتا ہے، اور قرآن جو ہے یہ تو اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس کو، عاجزی کا بھی درس دیتا ہے، ساری چیزیں. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده أنه قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الصامتة فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس بعد ما يسلم ثم يصلي 2 فتلك 11 ركعة جابنية. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتى ب7 وصلى 2 وهو جالس بعد ما يسلم بمعناه إلى مشافة. یصلی 8 رکعات، 8 رکعتیں پڑھتے نہیں بیٹھتے ان میں مگر 8ویں میں ہی. کیا بتایا؟ بغیر تسلیم کے نہیں بیٹھتے تھے، یعنی بالتسلیم بیٹھتے تھے، اور بغیر تسلیم کے جب بیٹھتے تھے تو پھر 8ویں میں ہی بیٹھتے تھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال. ایک سلام آپ ہمیں اونچی آواز سے کرتے تھے، مال کیا گیا تو ایک ہی سلام ہے نا، مقتدی کے لیے 3 ہے، سمجھا. تو ہم نے جواب دیا کہ یہ ایک تسلیم جو زور سے ہوتی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار من اهل حديث يحيى بن سعيد الا انه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. وبه قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن ابي عدي عن بهز بن حكيم قال حدثنا زرارة بن اوفى ان عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وقال كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وظهوره مغطى عند رأسه وسواقه موضوع
حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه. یہاں تک کہ اللہ جس وقت چاہتا آپ کو اٹھاتا. مسواک رکھی ہوتی، وضو کا پانی ڈکا ہوا ہوتا. جی. فيتسوق ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن من الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ويقرأ في التاسعة فيقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قائد بأم الكتاب ويركع وهو قائد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قائد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدل فنقص من التسع فجعلها إلى 6 و7 وركعتين وهو قائد حتى قمص على ذلك. جب آپ باری بدن ہوئے تو 9 سے 2 کم کر دیں، 6 کی طرف اور 7 کی طرف آگے، اور ورکعتے ہی، اور اپنی 2 رکعتوں کی طرف اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے. تو 6 اور 7 اور 2 رکعتیں پھر آپ پڑھتے بیٹھ کر، یعنی تخفیف کر دی، کمی کر دی کیفیت کے لحاظ سے. اچھا، یہ روایت بھی بڑی عجیب ہے ہمارے مذہب میں. یہاں پہ دیکھو 8 کے بارے میں ہے کہ آپ 8ویں میں بیٹھتے تھے، حالانکہ پیچھے آپ کہہ آئی ہیں کہ 4 پڑھ کے آپ سو بھی جاتے تھے پھر اٹھتے تھے. تو اسی طریقے سے پیچھے جہاں پہ ہے نا کہ لا یجلس فیہا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نہیں بیٹھتے تھے مگر 8ویں میں. سمجھ آ رہی؟ پھر آخر میں کیا کرتے تھے؟ سلام پھیرتے تھے. وہی مطلب ہے کہ لمبا نہیں بیٹھتے تھے. سمجھ آ رہی؟ بلکہ یوں کہہ لیں کہ مختصر نہیں بیٹھتے تھے، مختصر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ لمبا بیٹھتے تھے. تو مختصر بیٹھنے کی نفی ہے. ظاہر بات لمبا بیٹھتے تھے تو نہیں بیٹھتے تھے مگر 8ویں میں، یعنی مختصر. پہلے جب بیٹھتے تھے تو 4 کے بعد لمبا بیٹھتے تھے، لوگ قیام کرتے تھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا بنصر بن حكيم فذكر هذا الحديث باسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي الى فراشه فلم يقبل ال4 ركعات وساق الحديث وقال فيه فيصلي 8 ركعات يصلي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن الا في الثامنة فانه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه فيصلي ركعة يوتر به ثم يسلم تسليما يرفع بها صوته حتى يوقظ ہمیں بیدار کرتے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله يصلي 4 ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث ولم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن عوف عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثه. توجہ کرے وليس حديثهم بتمام في تمام، اصل میں اس طرح ہے. یہاں پہ دیکھیں حدیث نمبر 1349 میں زرارہ اور حضرت عائشہ کے درمیان سعد کا واسطہ ہے. اس سے پچھلی روایت میں آ جائیں تو زرارہ اور عوفہ کے درمیان، زرارہ حضرت عائشہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. 1346 میں آ جائیں وہاں پہ بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. زرارہ ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے عائشہ. تو مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ سعد بن ہشام کا واسطہ یہ صحیح ہے. باقی جو حدیثیں ان کی پوری نہیں ہے سند کے لحاظ سے، یہ حدیث پوری ہے. سمجھ آ رہی کہ سعد بن ہشام کا واسطہ ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا عماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة بن عبد الرحمن كان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بتسع او كما قال ويصلي ركعتين وهو جالس ركعة الفجر بين الاذان والاقامة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن وقاص عن
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي ومثله قال فيه قال علقمة بن وقاص يا أم طه كيف كان يصلي ركعتين فذكر معناه وبه قال حدثنا خالد بن عبداللہ الواسطی نے بھی پیچھے راوی کی طرح حدیث نقل کی، یعنی دونوں کا استاذ ایک ہی ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد وبه قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا عبد الأعلى وبه قال حدثنا هشام بن الحسن عن صالح بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى ظهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يخيل إليه أنه يصلي يديه. یہ لگتا تھا کہ آپ قرات میں برابر پڑھ رہے ہیں. جی. بالقراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يسوي جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يوفي وربما شككت تھوڑا سا لیٹ تھے أولى حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى سن ولحمه فذكرت من لحمه ما شاء وساق الحديث. یعنی یہ جو فجر کی اس 2 سنتے پڑھ کے لیٹنا، یہاں تو 2 سنتے پڑھ کے لیٹنا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پہلے لیٹتے تھے پھر نہیں لیٹتے تھے، تو یہی ہے کہ پہلے لیٹتے تھے پھر نہیں.